بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ آخری جمعے کا دن آ چکا ہے اور آخری موقع آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کا آخری جمعے کا دن ہے۔ آج جمعے کے دن آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھ لو۔ اگر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، آج ماہ شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری جمعہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 80,000 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، پیسہ، شفا، اولاد، شادی، نیا گھر، گاڑی، صرف ایک وظیفہ پڑھنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والو، آج شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری جمعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ نیا چاند نکلتے ہی، ماہ رمضان کا چاند نکلتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، رب کریم آپ کو اتنا نوازیں، آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج ماہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھ لینا۔ آج ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اس کی 70,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایک وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو رب کریم 70,000 بار مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر رب کریم اس کو غیب سے ہر شے عطا فرمائے گا، اللہ والو، ہماری تو زیادہ سے زیادہ حاجتیں 10 سے 15، 20، 50 ہوں گی۔ ہماری تو زیادہ سے زیادہ حاجتیں، دوستو، بھائی بہنوں، ہماری زیادہ ضرورت کیا ہوں گی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر کوئی بندہ 70,000 مشکلات، پریشانی اور رکاوٹوں پریشانیوں کے لیے ربی کریم سے مدد مانگتا ہے، تو آج یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھنے سے آپ کے ہر مسئلے کا حل، یعنی 70,000 مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو غیب سے ان تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے 70 حاجات لے کر بیٹھیں گے تو رب کریم آپ کی 70,000 حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے۔ کسی ایک کو بھی رب کریم شعبان کی اس آخری گھڑیوں میں خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو بتایا جا رہا ہے، یہ مہینہ بڑی برکت والا، بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو فرمایا ہے، اس مہینے میں محبت کرتا ہوں میں، اس مہینے سے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، رمضان۔ دیکھیں ناظرین کرام، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے رب کو درمیان میں رکھا۔ ایک طرف رب کی ذات ہے، دوسری طرف حضور کی امت ہے، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کی اور رب کے پیارے محبوب کی محبت ہے کہ ہم جو بھی مانگتے ہیں رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی آخری ان گھڑیوں میں، اس لاڈلے جمعے کے دن، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وہ ذاہب پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر، اس وظیفے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، اور میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسا کہ آج شعبان اور رمضان، یعنی کہ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے برکت والے، عظمت والے مہینے ہیں۔ رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور دائیں ہاتھ میں رجب ہے،
اور بائیں ہاتھ میں رمضان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شعبان یعنی رب کریم کے پیارے محبوب اپنے دائیں ہاتھ رب سے لیتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں امت کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں اس لاڈلے جمعے کے دن، کملی والے آقا کے مہینے میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کو ڈھیروں خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے، آپ کے گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جس مہینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے ہیں۔ تو جب آپ وسیلہ ساتھیو بھائی بہنوں رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یعنی آپ رب کی بارگاہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے جلیل سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ اکثر دوست آپ کہتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، بڑے بڑے اعمال وظائف کے لیے پوچھتے ہیں۔ آج میری صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جو بھی آپ پر رب کریم سے آپ چاہتے ہیں، آج ہر مقصد میں کامیابی کا صرف ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں دوستو۔ یہ ایک وظیفہ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مشکل ہر پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق اور دولت میں وسعت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے آپ نے، آپ کے گھر کا بچہ دوستو بھائی بہنوں دولت مند ہو جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان کی ان آخری گھڑیوں میں اس لاڈلے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ چاہیں شعبان کے آخری جمعے کے دن صبح فجر کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مکمل اجازت ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ اگر کسی کو وقت نہیں ملتا تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شعبان کی ان آخری گھڑیوں میں اس لاڈلے جمعے کے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 بار یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آپ دوستو بھائی بہنوں کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، جو آپ 10,000 مانگیں گے تو منت سماجت کرنا پڑے گی۔ دوستو آج تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، رزق اور دولت کی برسات ہو رہی ہے۔ آج جو بھی ہاتھ پھیلا کر بیٹھے گا کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں عمل سمجھانے لگا ہوں، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ آج اگر آپ لوگ اس لاڈلے جمعے کو گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر دوڑاؤ گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ گھر میں محلے میں شور مچ جائے گا کہ یہ اتنی دولت اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آج آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو بھائی بہنوں سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، جو میرے بہن بھائی ویڈیو کو کاٹ کر آگے دوڑ کر بھاگ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بڑی اہم چیزوں کو مس کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، بڑی کام کی چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ یہ موقع دیکھیں سال میں 1 بار ملتا ہے، بے شک آپ لوگ ابھی اسی وقت رمضان کا یہ آخری یعنی کہ رمضان سے پہلے لاڈلا جمعہ اور شعبان کا آخری جمعہ، دوستو بھائیو بہنوں یہ عمل برسوں بعد یہ عمل اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 4 بار پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، پورا محلہ حیران رہ جائے گا، آپ کے دوست رشتہ دار حاسدین دوستو بھائیو بہنوں تمام کے تمام لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے
درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، 3 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی بار چاہیں درود شریف پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں فوری طور پر۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہیں۔ آج مانگ لو، جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ نرینہ اولاد شرطیہ بیٹا بھی مانگو گے، انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دوستو بھائی بہنوں پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، محبت کے لیے پڑھ لو دوستو بھائی بہنوں۔ کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو، قرض جیسے دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لو۔ اس کے علاوہ جس کا جو مسئلہ ہے، آپ جس پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور کملی والے آقا کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سب کو، ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے صرف 2 نام پڑھنے ہیں، جن میں سے ایک نام رب کریم کا ذاتی نام ہے اور ایک رب کے پیارے محبوب کا نام ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کو پڑھتے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یا آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو بھائی بہنوں یہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد پہلے نمبر پر درود شریف پڑھتے ہی پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، اپنی حاجتوں و مرادوں کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ شعبان کی ان لاڈلی گھڑیوں میں آخری جمعے کے دن یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، یقین کیجئے کہ شعبان کے آخری جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب بھی راضی، رب کا پیارا محبوب بھی راضی۔ اور اللہ والو اس دنیا میں جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ دنیا میں موجود ہر شے پر قادر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج رب کے محبوب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب کے پیارے محبوب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بدبخت بھی پڑھتا ہے، بد نصیب بھی پڑھتا ہے، کوئی ایسا جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، میری ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں جو مایوس اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکی ہیں لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکی ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کس ترتیب سے کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے۔ آج 29 شعبان لاڈلے جمعے کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر اس عمل کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو بھائی بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا محمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ دوستو بھائی بہنوں 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے،
میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ رب کریم کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ رب کو راضی کیا جائے، رب کے محبوب کو راضی کیا جائے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے وظیفے کو چھوڑے گا۔ یا اللہ یا محمد کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص اور شرطیہ وظیفہ آج کی اس لاڈلی گھڑیوں میں، آخری شعبان کی گھڑیوں میں جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ آج آپ نے ماہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں جمعے کے دن ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 4 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے دوستو۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تسبیحات فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کی، اور فرمایا کہ تسبیحات فاطمہ سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تسبیحات فاطمہ سے پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، طاقتور دشمن نست و نابود ہو جاتا ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ سے آنے والے مسائل، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا کلمہ ایک ایسا خزانوں کا مالک وظیفہ ہے، وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اگر آپ کہیں تو تیسرے کلمے کو پڑھ لیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آج میں آپ کو وظیفوں کا سردار وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے تیسرے کلمے کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، 4 بار بتائے گئے طریقے سے تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، 4 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران جو کچھ چاہیے مانگ لینا، تو میرا رب آپ کو آپ کے مقدر میں وہ چیزیں لکھ دے گا، کیونکہ وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ کیونکہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں لاڈلے جمعے کے دن اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں دوستو بھائیو بہنوں پورے سال کا نصیب کھول دیا جاتا ہے۔ آج جو بندہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 4 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو اور معجزات کو دیکھے گا۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، جو دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے نسلوں کو رنگ دیتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اس رب کو، رب کے پیارے محبوب کو راضی کیا جائے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کیا ہے، میں نے اس دن کا دوستو بھائیو بہنوں بڑی شدت سے انتظار کیا۔ گن گن کر میں نے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کا لاڈلا جمعہ آخری آئے اور کب میری حاجات اس وظیفے کو پڑھ کے میری خواہشات پوری ہوں گی۔ اللہ والو، جب میں پڑھ سکتا ہوں، ہزاروں لوگ اس آزمودہ وظیفے سے، مستفید وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جمعے تو بہت سے آتے ہوں گے، لیکن شعبان کا آخری جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ آخری موقع ہے دوستو، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہے، اور یہ بڑا عظمت، برکت اور فضیلت والا دن ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے، جتنا مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے شعبان کے آخری جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوستو بھائیو بہنوں تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ یہ تیسرا کلمہ تیسرے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں جیسے ہی آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی تو وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے 3 اعمال پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ توجہ، دھیان، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھو گے
70,000 حاجات بھی لے کر بیٹھو گے اور وظیفہ پڑھتے دوران ہی مانگنا شروع کرو گے تو میرا رب 70,000 حاجات کو بھی پورا کرنے پر قادر ہے۔ میرے رب کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کا مطلب ہے رب سے مانگنا، رب سے اپنی ہر بات منوانا۔ آپ نے یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں، آپ کے دکان دفتر کاروبار میں کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، میرا رب ہر طرح کے مسائل کو ختم کر دے گا، ہر طرح کی رکاوٹوں کو کھول دے گا، ہر طرح کی بندشوں کو کھول دے گا۔ صرف یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے تو پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی دوست تو ضرورت نہیں پڑتی۔ ہماری طرف آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں جو پورا سال آتی ہیں، آتی رہیں گی دوستوں، ہم نہیں جانتے، صرف میرا رب جانتا ہے۔ یا باسطو کا کمال یہ ہے کہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یا باسطو پڑھنے سے آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ جس طرف قدم بڑھاؤ گے اٹھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا، جس میں نہ مجبوری ہوگی، نہ محتاجی ہوگی، نہ ٹھوکریں ہوں گی، ہر قدم پر کامیابی ہوگی، ہر قدم رزق اور دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہمیشہ رب کریم سے مانگو گے انشاءاللہ، اور ہر حاجت میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً پوری ہوگی۔ اب یا باسطو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا باسطو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیں، رب سے مانگیں۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ رب کریم کو راضی کر چکے ہیں، اب خوشیاں اور جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ سب لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ والو، وظائف کا مطلب ہے رب کو راضی کرنا۔ اب انعامات کی برسات ہو رہی ہے، رو رو کر مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے دوستوں۔ آج میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت آخری موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پیارے آقا کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کے صدقے میرا رب ہر شے دینے کو تیار ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو خوش و آباد رکھے اللہ، ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، بھائی بہنوں، اللہ حافظ۔